الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں جو قرآن کریم کے اندر مختلف آیات وارد ہوئی ہیں، وہ اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور آج سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ختم نبوت کے موضوع پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. احادیث نبویہ کا ایک طویل سلسلہ ہے جو مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ان تمام احادیث کا احاطہ کرنا نہ صرف دشوار بلکہ غیر ممکن ہے، لیکن جس قدر احادیث اس موضوع پر حضرات علماء اکرام نے جمع کی، اور خاص طور پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر ذکر کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں، اور متواتر اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نقل کرنے والوں کی تعداد اس کثرت کے ساتھ پائی جائے کہ ان کی کثرت اور حیثیت کو دیکھ کر کے کسی طریقے سے عقلی طور پر یہ گنجائش نہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہو جانا اور جھوٹ پر متفق ہونا تسلیم کر لیا جائے. مثال کے طور پر دنیا کے مختلف ممالک ہیں، امریکہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا نہیں ہے، مگر اس کے عظیم ملک ہونے پر سب لوگ آفتاب کی طرح، سورج کی طرح یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے وجود کی خبر دینے والے اس کثرت سے ہیں کہ عقل ان سب کو کسی جھوٹی بات کے اوپر متفق ہو جانے کے لیے قرار نہیں دے سکتی. اسی طرح خبر متواتر کا حکم یہ ہے کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور ایسا بدیہی ہوتا ہے جس طرح کے مشاہدات کا علم. جس طرح لندن کے عظیم الشان شہر ہونے کا ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اسی طریقے سے بغداد کی شاندار شہر ہونے کا بھی یقین ہے،
اس لیے کہ اس کی خبر متواتر ہم تک پہنچتی ہے۔ جس طرح اپنے والدین کو دیکھ کر ہمیں ان کے وجود کا یقین ہے، تو اسی طریقے سے فرعون، حامان اور شداد کے وجود کا بھی یقین ہے۔ حالانکہ ہم نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن خبر متواتر کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث متواتر کو سمجھنا چاہیے کہ جس حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس کثرت کے ساتھ ہوں کہ ان کا کسی خلاف واقع بات پر اتفاق کر کے جھوٹ بولنا محال ہو، تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ اور اس کے کلام نبوی ہونے کا یقین بالکل ایسا بدیہی ہوتا ہے جیسے دوپہر کے وقت آفتاب کے وجود کا۔ اسی لیے تمام امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ اس پر ایمان لانا قرآن کی طرف فرض ہے، اور اس کا انکار کفر صریح ہے، اس لیے کہ وہ در حقیقت ایک حدیث کا انکار نہیں بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اور علیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور دیانت پر حملہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ احادیث ختم نبوت متواتر المعنی ہیں، کیونکہ متواتر کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ روشن مثال محدثین نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر افتراء کرے اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھ لینا چاہیے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے تواتر کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ 100 اسنادوں کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، اور جن میں سے 30 اسنادیں محدثین کے قواعد کے مطابق صحیح ہیں۔ اور فرمایا جب تواتر کی اعلیٰ حد ہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ احادیث ختم نبوت کے متواتر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کی احادیث صریحہ 100 سے زائد ہیں، جن میں سے تقریباً 40 حدیثیں محدثین کی تصریحات کے مطابق صحیح ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا، اس حدیث کے الفاظ متواتر ہیں، اور احادیث ختم نبوت متواتر المعنی ہے، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ 100 سے زائد احادیث میں ختم نبوت کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ امام الحدیث حافظ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملل و نحل ابن حزم صفحہ 77 پر فرماتے ہیں وقد صرح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنقل القوان التي نقلت نبوته وأعلامه وكتابه أنه اخبر انه لا نبی بعدہ، کہ جن حضرات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور معجزات اور قرآن مجید کو نقل کیا ہے، ان میں سے کثیر تعداد حضرات کی نقل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کتاب کی عبارت سے
نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث لا نبی بعدہ متواتر ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تواتر بھی اسی درجے کا تواتر ہے جس درجے کا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن مجید کا تواتر ہے۔ اور امام التفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ احادیث متواترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت پر وارد ہوئی ہیں، جن کو صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں وَقَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق بہ الکتاب، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی ہونا ان مسائل میں سے ہے جن پر قرآن مجید نے تصریح فرمائی اور احادیث نبویہ نے صاف طور سے ان کو بیان فرمایا، اور اس پر تمام امت محمدیہ کا اجماع ہے، اس لیے اس کا منکر کافر سمجھا جائے، اور اگر اس پر کوئی اصرار کرے تو قتل کر دیا جائے۔ اس تمہید کے بعد جس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں، اب میں وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو کتاب ختم نبوت کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع کی ہیں، اور ان احادیث کی جمع کی ترتیب اس طریقے سے انہوں نے رکھی ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی روایات ہیں ان کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری احادیث کو اور دوسری روایات کو بعد میں جمع کیا گیا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وسعت هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا، مگر اس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی، بس لوگ اس کے دیکھنے کو جوق در جوق آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جاتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس جگہ کو پر کیا اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا اور میں ہی خاتم النبیین ہوں، یا فرمایا مجھ پر تمام رسل ختم کر دیے گئے۔ تو جو لوگ بروزیت اور ذلیت کی آڑ لے کر باطل تعویلات سے مسئلہ ختم نبوت کو صرف نبوت تشریعہ کے ساتھ مخصوص کر دینا چاہتے ہیں، وہ اس حدیث کے مضمون پر غور فرمائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بلیغ مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے، اور اس مثال کا حاصل یہ کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے، اور اس محل کے ارکان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے
یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں ایک اینٹ کے سوا اور کسی قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی، اور یہ جو اینٹ کی جگہ باقی تھی اس کو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرما کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرما دی۔ اب اس میں نہ نبوت تشریح کی گنجائش ہے اور نہ غیر تشریح کی اور نہ ذلی اور نہ بروز کی۔ اس حدیث میں مثل الانبیاء من قبل کے الفاظ خصوصیت سے قابل غور ہیں، جن سے انبیاء کا عموم بتایا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان میں سے بعض انبیاء علیہ السلام وہ تھے جن کو اللہ نے نئی شریعت دی تھی، اور بعض انبیاء علیہ السلام وہ تھے کہ جو پرانی شریعت کے متبع تھے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے مجمع سے قصر نبوت کی تکمیل میں صرف ایک ہی اینٹ کی کمی واقع تھی، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبی کی گنجائش نہیں رہی۔ یہاں مرزائیوں کی طرف سے ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب نبوت کے محل میں کسی نبی کی گنجائش نہیں رہی تو پھر آخر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا کس طرح ہو سکتا ہے، اور اسی طرح وہ یہ شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں جانا یہ قصر نبوت میں تزلزل کا باعث ہوگا، شگاف کا باعث ہوگا۔ لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور انصاف کی دولت سے نوازا ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکان کے کسی اینٹ کی تعمیر میں آخری ہونے سے یہ کسی طرح لازم نہیں آتا کہ پہلی تمام اینٹیں فنا ہو چکی ہوں، ختم ہو چکی ہوں۔ ٹھیک اسی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی نبی کا آخری ہونا بھی اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس سے پہلے سارے انبیاء وفات پا چکے ہوں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلیغ مثال سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر نبوت کے لیے آخری رکن ہونا سمجھ میں آتا ہے، وہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کی زندگی کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی انتہائی جہالت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخر زمانہ میں آنے سے قصر نبوت میں حرکت اور تزلزل لازم آتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مشبہ بھی کے تمام احکام مشبہ پر جاری کیے جائیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص شعر ہے، اس کو شعر کے ساتھ تشبیہ دے کہ فلاں آدمی شعر کے مانند ہے، تو اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ وہ جس طرح جنگلوں کے اندر درندہ جانور ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، جس کی دم بھی ہے، بڑے بڑے ناخن ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں اور بڑے بڑے بال ہیں، تو یہ آدمی جس کو شعر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ یا اگر کوئی آدمی کہے کہ فلاں آدمی چاند کی مانند ہے، تو اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ جس طرح کہ چاند ایک گول کرہ ہے، تو یہ بھی اسی طرح ایک گول کرہ ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، اور جس طرح چاند آسمان میں ہوتا ہے یہ بھی آسمان کے اندر ہے، اور جس طرح وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے چکر لگا رہا ہے۔ تو ایسی عقل کے اوپر تو رونا ہی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نبوی کے اندر اگر انبیاء علیہ السلام کو ایک مکان کی اینٹوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو ان عقل مندوں نے انبیاء علیہ السلام کو ٹھیک ٹھیک الیاذ باللہ گارے کی اینٹیں سمجھ لی ہے، اور الیاذ باللہ ان کو تے بتے خیال کر کے
ایک خیالی مکان بنا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آخر زمانہ میں دوبارہ اس عالم میں آنے سے اس مکان میں زلزلہ ڈالنے لگے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح مشبہ بہ کے تمام احکام کو مشبہ پر جاری کرنا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو ریاض باللہ ٹھیک اینٹوں کی طرح سمجھنا ہے، تو پھر قصر نبوت کا تزلزل عیسیٰ علیہ السلام کے آخری نزول پر ہی موقوف نہیں ہوگا، بلکہ اپنے زمانے میں بھی وہ جب کوئی حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ کریں گے تب بھی مرزائی منطق کے مطابق نبوت کے محل میں شگاف اور زلزلہ آئے گا، بلکہ اس میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کی تخصیص کیا، جبکہ ہر نبی قصد نبوت کے لیے ایک این کے مرتبہ پر ہے، تو پھر ہر نبی کی حرکت سے یہی زلزلہ آتا رہے گا۔ انا للہ۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث مروی ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل النبیین کمثل رجل بنا دارا فأتمها الا لبنة واحدة فجئت انا فأتممت تلك اللبنة رواہ مسلم و احمد۔ اس حدیث کا ترجمہ اور اس کے مضمون کا حاصل بھی وہی ہے جو پہلے حدیث کا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، اس لیے اس کو دوبارہ مکرر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فأکملها وأحسنها الا موضع لبنة فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها الا موضع اللبنة فختم بي الانبیاء۔ اس حدیث کا ترجمہ اور اس کے مطلب کا خلاصہ بھی وہی ہے جو پہلی حدیث کا تھا۔ چوتھی حدیث ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال قعدت ابا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون قالوا فما تأمرنا قال فو بيعة الأول فالأول آتوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم رواہ البخاری۔ حضرت ابو خازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 5 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، میں نے خود سنا کہ وہی حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ بنا دیتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور تعداد کے اندر بہت ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان خلفاء کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کے بعد دوسرے کی بیعت پوری کرو اور ان کے حق اطاعت کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رعیت کے متعلق ان سے سوال کرے گا۔
یعنی اگر وہ ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو جزا دے گا، لیکن تم ان کی اطاعت کے اندر کمی نہ کرنا۔ یہ حدیث جس طرح نبوت تشریعہ کے انقطاع کے لیے روشن دلیل ہے، اسی طرح ہر قسم کی نبوت کے اختتام کا اعلان ہے۔ اس سے نہ مرزا صاحب کی ایجاد کردہ نبوت غیر تشریعہ بچ سکتی ہے اور نہ بروزیہ اور ذلیہ۔ اس لیے کہ نص حدیث مطلق اور عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، جس سے مطلقاً ہر مصداق نبوت کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ اگر بقول مرزا غلام احمد قادیانی غیر تشریع اور ذلی یا بروزی بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً لا نبیہ کی نفی کے تحت میں داخل ہے، بلکہ اگر لاہوری مرزائیوں کے خیال کے مطابق کوئی لغوی نبی بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی لا نبی کی نفی سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر لفظ نبی بولا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اصول اور معانی کا مشہور علمی قاعدہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے تحت میں آتا ہے تو وہ استغراق اور عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس حدیث میں بھی لفظ نبی نکرہ ہے اور حرف نفی لا کے تحت میں واقع ہے، اس لیے حسب قاعدہ نبی سے باستغراق ہر نبی مراد ہونا چاہیے، یعنی صاحب شریعت جدیدہ ہو یا پہلی شریعت کا متبع، اور بقول مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں کے ذلی اور بروزی ہو یا بقول لاہوری مرزائیوں کے لغوی نبی ہو۔ تو اس حدیث سے اس بات کا صاف اعلان ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس پر کسی طرح بھی لفظ نبی بولا جائے۔ پھر اس حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرمایا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں ایسے انبیاء بھی نہیں ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کی سیاست کے لیے آئے تھے۔ اب دیکھا جائے کہ وہ کس قسم کے انبیاء تھے اور سیاست بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں، قول تسوسهم الانبیاء اے انہم کانوا اذا ظہر فیہم فساد بعث اللہ لهم نبیا یقیم لهم امرهم ویزیل ما غیروا من احکام التوراۃ، یعنی بنی اسرائیل میں جب فساد ظاہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نبی بھیج دیتا جو ان کے امور کو، ان کے معاملات کو درست کرتا اور ان کی طرف سے جو تحریفات کی جاتی تھی ان تحریفات کو دور کر کے اور تورات کو اس کی اصلی شکل کے اندر بحال کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل مستقل شریعت لے کر کے نہیں آتے تھے، بلکہ شریعت موسویہ کے اتباع میں تبلیغی احکام کرتے تھے اور لوگوں کو صحیح احکام جو تورات کے اندر بیان کیے گئے تھے ان کا پابند بناتے تھے۔ اسی قسم کے انبیاء کو مرزا صاحب نے غیر تشریع نبی کہا ہے، اس لیے اس حدیث کا
حاصل صاف یہ ہو گیا کہ اس امت میں غیر تشریع یعنی شریعت سابقہ کے متبع انبیاء بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سب سے زیادہ قابل لحاظ اور سب سے زیادہ واضح یہ بات بھی ہے کہ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انقطاع نبوت کے بیان کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس چیز کو بیان فرما دیا ہے جو نبوت کے قائم مقام ہو کر اصلاح عالم کے لیے باقی رہے گی، یعنی خلافت نبوت۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد کوئی نبی تو نہ ہوگا مگر خلفاء ہوں گے، اور وہ بھی تعداد کے اندر بہت ہوں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں کیا ہر انسان کے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ نبوت کی کوئی قسم آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والی نہیں ہے؟ ورنہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ بجائے خلفاء کے اس قسم کے انبیاء کا ذکر فرمایا جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تھے؟ اور جب حدیث کے اسلوب حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف خلفاء کو رکھا ہے تو یہ اس کا یقینی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی تشریع نبی ہو سکتا ہے، اور نہ بقول مرزا غیر تشریع یا ذلی اور بروزی۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو لغتاً بھی نبی نہیں کہا جا سکتا۔ اس حدیث کے اوپر بھی مرزائیوں کی طرف سے ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یعنی خاتم النبیین کہو مگر لا نبی بعدہ مت کہو۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء فإنا كنا نحدث ان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خارج فإنه خرج فقد كان قبله وبعده۔ تمہارے لیے صرف خاتم الانبیاء کہہ دینا ہی کافی ہے، لا نبی بعدہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلنے والے ہیں، بس جب وہ نکلیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ لیکن مرزائیوں کے اس نرالے اصول کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ اگر مطلب کے موافق نہ ہو تب تو احادیث متواترہ اور مشہورہ اور روایات صحیح جو بخاری اور مسلم کو اندر وارد ہیں ان کو بھی یہ لوگ ردی کے ٹوکری میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اپنی خواہش نفس کے مطابق ہو تو پھر ایک ضعیف سے ضعیف حدیث، بلکہ ایک ایسے قول پر جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہو، اگرچہ اس کی سند کا کچھ پتہ نہ ملتا ہو، اس پر بھی اس درجہ یقین کر دیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کی مرفوع حدیثوں کا رد کر دینا ان کے نزدیک سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس قدر حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مرفوع حدیث ہے، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایسے دو قول ہیں جن کی نسبت ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، جن کی اسناد کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو اصول حدیث اور عقل اور دانش کے فیصلے سے اس وقت واجب تھا کہ صحیح اور مرفوع حدیث کو مجہول الاسناد آثار پر ترجیح دے کر بمقابلہ احادیث صحیحہ کے ان آثار کو نظر انداز ناقابل تعویل قرار دیا جاتا۔
مگر مرزائی دنیا کے نرالے اصول نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مجہول الاسناد صحابی کے قول کے بنا پر صحیحین کی قوی الاسناد مرفوع حدیث کو مردود کر دیا۔ اس کے علاوہ جب ہم ختم نبوت کی احادیث پر نظر ڈالتے ہیں اور ان احادیث کو روایت کرنے والے روات کی فہرست دیکھتے ہیں تو ان میں ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی جلی حروف میں سامنے آتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يبقى بعده من النبوة شيء إلا المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کوئی جز باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا چیز ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھے خواب جو کوئی مسلمان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم مساجد الانبیاء ہے۔ اس کے بعد بھی کسی مسلمان بلکہ کسی انصاف پسند انسان کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ افتراء اور بہتان بانے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرزائی جماعت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث لا نبی بعدی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہے، جس طرح کہ ابھی ام المومنین کی عورت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اقوال سے معلوم ہوا، کیونکہ اگر لا نبی کی نفی عام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نفی میں داخل ہیں، اور اگر عام نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء ہونے کی گنجائش نکلتی ہے اور مسئلہ ختم نبوت ہاتھ سے جاتا ہے۔ تو یہ وہ شبہ ہے کہ مرزائی امت اس کو ایسا شبہ سمجھ کر کے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے بڑے بڑے دعوے پیش کرتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی ان کی انتہائی سادہ لوئی کی دلیل اور ان کے علم کا امتحان ہے، اس لیے کہ یہ شبہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو عربی عبارت سمجھنے کی تمیز نہ ہو اور جو محاورات عرب سے ناواقف ہو۔ عربی محاورہ میں جب اس قسم کی عبارت بولی جاتی ہے تو اس کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ آئندہ یہ وصف کسی شخص میں پیدا نہ ہوگا، جس شخص میں پہلے سے موجود ہے اس کا وہ وصف معدوم ہو جانا ہرگز اس سے مراد وہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہر
عقل مند انسان یہی سمجھتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کوئی شخص مہاجر نہ بنے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو شخص مہاجر ہو چکا ہے فتح مکہ کے بعد اس کا زندہ رہنا محال ہو جائے گا یا اس کی ہجرت باطل ہو جائے گی۔ اور جب لا ہجرت بعد الفتح کی ترکیب بعینی لا نبی بعدی کی ترکیب ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ لا نبی بعدی کا مطلب تمام نصوص شریعہ کے خلاف یہ لیا جائے کہ انبیاء سابقین میں سے کوئی نبی آپ کے بعد دنیا میں نہیں آ سکتا، یا انبیاء سابقین میں سے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے کوئی نبی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لا عمل بعد الموت، کہ موت کے بعد کوئی عمل نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوگا، نہ یہ کہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور آئندہ کوئی جدید عمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اس جملے کے یہ معنی نہیں لے سکتا کہ مرنے کے بعد اس کے پہلے کیے ہوئے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو عرب محاورات سے آگے بڑھ کر کے اگر احادیث کے طرق اور ان کے الفاظ کو دیکھا جائے تو خود نصوص حدیث اور الفاظ روایت ہمارے بتائے ہوئے معنی کے لیے شاہد نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے، غزوہ تبوک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں لا نبی بعدی کے بجائے لا نبوت بعدی کے الفاظ موجود ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لا نبی بعدی کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائے گی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی میں نفی بالکل عام ہے، اس سے کوئی نبوت مستثنا نہیں، مگر محاورہ عرب اور فن حدیث کے موافق اس کے معنی یہ ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو عہدہ نبوت نہ دیا جائے گا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ آئندہ پیدا ہونے والے مرزا غلام احمد قادیانی یا اس جیسے کسی اور دجال کو۔ جن حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ عہدہ مل چکا ہے نبوت کا، اس کا سلب ہونا اور ان کا عہدہ نبوت سے معزول ہو جانا اس سے کسی طرح لازم نہیں آتا۔ اس لیے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عالم میں، اس دنیا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا عہدہ مل چکا ہے تو ان کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لانا یہ ہرگز لا نبی بعدی کے خلاف نہیں۔ تو غرض یہ کہ محاورات عرب کا تتبع حکم کرتا ہے کہ لا نبی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو عہدہ نبوت نہ دیا جائے گا، اور جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس عالم میں نبوت مل چکی ہے ان سب کا فنا ہو جانا یا ان کا نبوت سے معزول ہو جانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ دنیا میں نہ آ سکنا کسی طرح اس حدیث کے مفہوم میں داخل نہیں، بلکہ یہ محض مرزائیوں کی خوش فہمی ہے۔ اور شاید ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف کے آئینے میں یہی خوش فہم فرقہ نظر آ گیا ہو جس کی اصلاح اور ان کے خیالات باطلہ کے قلع قمع کے لیے انہوں نے کلمہ لا نبی بعدی کے اطلاق کو عوام کے لیے پہلے ہی سے روک دیا، ورنہ عربیت سے واقف حضرات سے یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح قادیانی نبوت کے دلدادہ لوگوں نے حدیث لا نبی بعدی کی تعریف کے لیے جو کچھ تدبیریں اختیار کی ہیں
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لا نبی کی نفی کو نفی کمال قرار دیا جائے، یعنی میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں ہو سکتا، غیر مستقل اور غیر تشریع نبی ہونے کی نفی نہیں، جیسا کہ حدیث میں لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، یعنی کامل ایمان نہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں، یعنی کامل نماز نہیں ہوتی۔ پر جس طرح ان احادیث میں باتفاق نفی کمال مراد ہے، اسی طرح اگر لا نبی بعدی میں بھی نفی کمال قرار دی جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ وہ شبہ ہے جو مرزائیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہی اجتہاد اور یہی قیاس ہے تو اگر کوئی بت پرست ہندو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں بھی نفی کمال ہے، یعنی کامل معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اگرچہ غیر مستقل اور غیر شارع معبود ہو سکتے ہیں، اور حقیقت یہی تمام بت پرست قوموں کا عقیدہ بھی ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت لا ریب فیہ میں بھی نفی کمال مراد ہے، یعنی کامل ریب قرآن میں نہیں، اگرچہ بعض اقسام میں ریب اور شک موجود ہے، تو کیا یہ مرزائی امت اس کو تسلیم کر لے گی؟ کوئی ان نبوت کے دعوے داروں سے پوچھے کہ اگر حدیث لا ایمان لمن لا امانت لہ وغیرہ میں نفی کمال بھی تسلیم کر لی جائے تو اس سے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ لا نبی بعدی میں بھی نفی کمال ہی مراد ہو؟ کیا کسی ایک حدیث میں مجازن نفی کمال مراد ہو جانا آپ کے نزدیک اس کو مستلزم ہے کہ سب جگہ یہی معنی چلائے جائیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ اور لا ریب فیہ وغیرہ میں نفی کمال مراد نہ لی جائے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ میں نفی کمال مراد لینے سے منع کیا جا سکتا ہے تو وہی دلیل ہماری جانب سے لا نبی بعدی میں نفی کمال مراد نہ ہونے پر تصور فرما لیں۔ اسی طرح مرزائی امت نے جدید نبوت کے شوق میں حدیث لا نبی بعدی کی تعریف کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، ہر ضعیف سے ضعیف اور لچر سے لچر وہم کا سہارا ڈھونڈا گیا، اور اس کے ذیل میں کہا گیا کہ حدیث لا نبی بعدی کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے حدیث اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ و اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، یعنی جب کسریٰ بادشاہ ملک فارس ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب قیصر بادشاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا، کیونکہ کسریٰ اور قیصر خاص شخصوں کے نام نہیں بلکہ کسریٰ ملک فارس کے ہر بادشاہ کا لقب ہے، اور اسی طرح قیصر ملک روم کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ملک فارس اور روم میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک برابر بادشاہ ہوتے چلے آئے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسریٰ اور قیصر برابر موجود رہے ہیں۔ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اس حدیث سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ حدیث کی مراد یہ کہ اگرچہ قیصر اور کسریٰ باقی ہوں گے مگر اسلام کے زیر نگین ہو کر رہیں گے، ان کی خود مختار سلطنتیں باقی نہیں رہیں گی۔ اسی طرح لا نبی بعدی کو سمجھنا چاہیے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل اور تشریع نبی نہ ہوں گے، بلکہ جو نبی ہوگا وہ آپ کا متبع اور آپ کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ مرزائیوں کی طرف سے۔ لیکن اگر ذرا انصاف کیا جائے تو مرزائی منطق کی یہ شکل
اور اس کا نتیجہ بناء فاسد علی الفاسد کیا ایک مجموعہ ہے، خود ہی اپنے دماغ میں فرض کر لیا کہ کسریٰ اور قیصر آج تک موجود ہیں، اور خود ہی حدیث لا کسریٰ کی ایک تاریخ تیار کر لی، اور خود ہی حدیث لا کسریٰ کی ایک تحریف تیار کر لی، اور پھر اہل اسلام کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان کی تحریف کو تمام دوسری احادیث کا بھی قبلہ تسلیم کر لیں اور سب کو کھینچ تان کر اس کے مطابق بنائیں۔ یہ محض دھوکہ اور بالکل غلط ہے کہ کسریٰ اور قیصر آج تک موجود ہیں۔ امام نووی شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر تمام علماء نے فرمایا کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ کسریٰ عراق میں اور قیصر ملک شام میں باقی نہ رہے گا، جس کا حاصل یہ تھا کہ ان دونوں ملکوں میں ان کی سلطنت نہ رہے گی۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا، کسریٰ اور اس کی سلطنت کا تو بالکل خاتمہ ہو گیا، اور قیصر نے ملک شام سے بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ لی، تو ان دونوں سلطنتوں میں کسریٰ اور قیصر نہ رہے۔ اس لیے خود یہی کہنا غلط ہے کہ حدیث لا کسریٰ اپنے ظاہری معنی میں مستعمل نہیں ہے، پھر اس پر لا نبی بعدی کو قیاس کر کے اس کی تعریف اگر بناء فاسد علی الفاسد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں مرزائی اجتہاد کا ایک اور کرشمہ بھی قابل دید ہے، اور یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی یہ فرض بھی کر لے کہ حدیث لا کسریٰ کسی وجہ سے اپنے ظاہری اور حقیقی معنی میں ہے، تو اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ حدیث لا نبی بعدی کو بھی کھینچ تان کر اس کے مطابق بنا دیا جائے؟ کیا کسی ایک حدیث میں کسی وجہ سے مجازی معنی لے لینا آپ کے شریعت میں اس کو مستلزم ہے کہ کسی حدیث میں اس لفظ کے حقیقی معنی نہ لیے جائیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس امت میں جھوٹے مدعی نبوت ہمیشہ آتے رہے ہیں، اور حدیث لا نبی بعدی چونکہ ان کے مقاصد یا جو جیت کے مقابلے میں سد سکندری کی طرح خائل تھی، اس لیے سب کی نظر عنایت اس حدیث کی تحریف پر لگی ہوئی ہے، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی فہم کے مطابق اس حدیث کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔